اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ ہے یتذرون اور سورہ یونس 11 نمبر کا پارہ ہے اور 10 نمبر کی ہماری صورت ہے، اور رکو 2 سے اب 3 تک آج ہم پڑھیں گے ماشاءاللہ سے۔ آج ہمارا آدھا قرآن شریف ہو جائے گا، آج پورا آدھا ہو جائے گا، اور ہمارا پارٹ ہے یہ 11، 10 سے ہم آگے پڑھیں گے، سوری۔ دیکھیے یہ زال پہ جو ہے نا مد منفصل ہے، اور الف سے پہلے زبر ہے، یہ حرف مدہ ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ، دیکھیے یہ قلقلہ ہے، قاف میں قاف دو بعد جیم دال، جن کا مجموعہ قطب جدین ہے۔ اس کو پڑھتے وقت مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں، اور ٹوٹتی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے نا؟ اور یہ ہو گیا ہمارا، کہاں تک ہو گیا؟ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، یہ دیکھیں میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، تو یہ ہے ہمارے ادغام شفی، اس کو ادغام شفی کہتے ہیں۔ غنہ اور اخفا کر کے پڑھنا ہوتا، اور یہ بھی مد منفصل ہے، 4 الف کے برابر، اس کو بھی کھینچیں گے۔ فی آیاتنا، کھڑا زبر اور الف مدہ برابر ہوتے ہیں دونوں، یہ بھی ایک الف کو برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ بھی الف سے پہلے جو زبر ہوتا ہے، اور یہ آیت پہ آیا ہے۔ فی آیاتنا قل اللہ، اللہ کا لام زیر سے تو باریک پڑھیں گے، الف اور لام چھوڑ دیں گے، سیدھا لام لگے گا بیچ والے لام میں، زیر کے ساتھ ہے تو باریک ہے، اور را پورے ہے، را زبر کے ساتھ ہے پورے ہے، اور یہ 2 زبر کے بعد الف نہیں پڑھا جاتا، لیکن یہ آیت پہ آیا ہے تو ایک زبر ختم ہو گیا، تو اب یہاں پہ الف مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر اسے کھینچ کے پڑھنا ہوگا۔ قل اللہ اسرع مکرا، یہ نون میں شد ہے، جہاں کھیمی نون میں شد ہوتی ہے تو غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اس میں زیادہ ہی ہے، بہت زیادہ ہے، جگہ جگہ ادغام میں نون آ رہا ہے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، هو الذی، دیکھا الف نہیں پڑھا جائے گا، واو لگے گا سیدھا لام میں، اور ذال باریک ہوتا ہے، زی اور جی نہیں ہوئے گا۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، حتی، اسے حتی نہیں پڑھنا، حتی پڑھتے ہیں نا کچھ بچے، ہا پہ ہا بڑا ہے اور تا کھڑا مد زبر، تو مد منفصل ہے کیونکہ اس کے بعد الف آ رہا ہے، کھڑا زبر ایک الف کو برابر، اور یہ 3 کے 4 کے برابر، اسے کھینچ کے پڑھنا، یہ ادغام ہے۔ یہ غنہ اور اخفا ہے، اخفا کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، ناک میں چھپا کے پڑھنا ہے، غنہ اور اخفا کر کے سائلنٹ کر کے اسے نون کو پڑھنا ہے، اور اخفا کے حروف ہوتے ہیں 15، جیسے جیم ہے، فا ہے، تا ہے، کاف ہے نا، اس طرح سے یہ اخفا کے 15 حروف ہوتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا غنہ کر کے پڑھیں گے، یہ ہم نے پہلے ہی نورانی قاعدے میں پڑھا دیا۔ حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا، یا ساکن سے پہلے زبر اگر ہوتا ہے تو حرف لین ہوتا ہے، اسے جلدی پڑھتے ہیں، اور یہ میم ساکن کے بعد باہر ہے تو یہ ہمارا ہو گیا اخفا شفی، غنہ بھی ہوگا اخفا بھی ہوگا، اور یہ ادغام واو ہے، ادغام واو یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی ہے، یہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين۔ یہ دیکھیے یہ نون جو ہے نا، نون ساکن کے بعد الف آ رہا ہے تو یہ اظہار کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے نا، نون ساکن کے بعد جیم آ رہا ہے تو یہ اخفا غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ حرف لین ہے، اسے جلدی پڑھیں گے بنا کھینچے، اور یہ الف سے پہلے زبر ہے، یہ حرف مدہ ہے، اسے کھینچ کے پڑھیں گے، اور زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات والے حروف کو تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ اب یہ ہے نون ساکن کے بعد ہاں آ رہا ہے تو یہ بھی اظہار کا قاعدہ ہے،
اور غنہ اور اخفا کرے بھی نہیں، اس کو ہمیں پڑھنا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین فلما جاءهم اذا هم يبغون بام قلقلہ فی الارض بغیر الحق، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو جلدی پڑھتے ہیں، یا یہ مد منفصل ہے اور نون میں شد ہیں دونوں میں، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہ غنہ اور اخفا، میم ساکن کے بعد اگر میم آتا ہے تو یہ اخفا شفی ہوتا ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے، وہ ادغام شفی سوری۔ انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ للذين أحسنوا الحسنى وزیادہ زا کو ظاہر کر کے پڑھنا، زال کو باریک، لذین اور وہ زیادہ، ولا يرحق وجوہهم قتر ولا ذلہ، ذلہ اور جلہ نہیں کریں گے، اور واو بالکل نہیں پڑھا جائے گا، الف پہ پیش ہے، حرکات والا حروف ہے، یہ بھی حرکات ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، اور لام پہ مد منفصل ہے، اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے، اور کھڑا زبر بھی ہے، 5 کے برابر کھینچیں گے، کیونکہ سمت کے بعد حمزہ آ رہا ہے نا، تو یہ 4 کے برابر کھینچیں گے۔ اولئک صحاب الجنہ ہم فیہا خالدون والذین کسبوا سیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم، اظہار کا قاعدہ ہے، اور یہ اللہ کا لام زبر سے تو پور پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہ ادغام شفی ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ کأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ حرف لین ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے، جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا، یہ اخفام اور غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہ غنہ ہے بس، إن كنا عن عبادتكم، یہ اظہار کا قاعدہ، نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، یہ حرف حلقی میں سے، تو جیسے لکھا ویسے پڑھیں گے، غنہ ہوگا نا لغافلین هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، ادغام میم ہے، اور یہ قلقلہ ہے، یہ غنہ ہے، اور مد منفصل ہے، یہ بھی مد منفصل ہے،
چرچر الف کے برابر انہیں کھینچ کے پڑھنا ہے، کیونکہ الف مدہ وہاں واو مدہ ہے، اور اللہ کا لام زبر سے پر پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پہ زبر ہے تو حرف لین ہے، اسے بھی جلدی پڑھیں گے۔ اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں۔ آج ہمارے ماشاء اللہ سے 3 رکوع ہو چکے ہیں اس پارے کے، وہ سورہ یونس کے، اور یہ آدھا پارہ ہمارا ہو چکا ہے، یا تذیرون آدھا سپارہ ہو چکا ہے۔ اللہ حافظ۔